بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھی۔ اس عرصہ میں پادری نے شمونہ سے دریافت کیا، بیٹی کیا تم حکیم شمعان کی دختر ہو؟ شمونہ: مشہور ایسا ہی ہے۔ پادری: 2 برس سے کچھ زیادہ عرصہ ہوا جب میں نے تمہیں دیکھا تھا، تمہارے سب واقعات مجھے معلوم ہے۔ شمونہ: کہتے ہیں میرے متعلق کوئی راز ہے۔ پادری: یہ سچ ہے، وہ راز مجھے معلوم ہے، لیکن جب تک حکیم شمعان زندہ ہے میں اس راز کا ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ اب حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کر آ گئے۔ پادری نے اس سے کہا، میں ایک کتاب اٹھا کر لاتا ہوں، اس میں کچھ گزشتہ اور کچھ آئندہ کے لوگوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں، انہیں سننا اور جو میں دریافت کروں وہ بتانا۔ پادری اٹھ گیا اور ایک پرانی کتاب جسے دیمک لگی ہوئی تھی اٹھا کر لایا۔ اس نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، سرزمین عرب میں ایک نبی پیدا ہوں گے، ان کی قوم انہیں سخت اذیتیں دے گی، وہ وطن سے جلا وطن کر دیے جائیں گے، ان کی تعلیم نیکی، پرہیزگاری، صداقت اور توحید پرستی کی ہوگی، ان کا دین چمکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلا لے گا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: اللہ کی قسم عرب میں یہ نبی مبعوث ہوئے، ان کی قوم نے انہیں بہت ستایا، وہ لوگوں کی زیادتیوں سے تنگ آ کر اپنے وطن مکہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت کر گئے، ان کی تعلیم کا خلاصہ وہی ہے جو آپ نے فرمایا، ان کا وصال ہو چکا ہے۔ پادری: ان کی جانشین موضوع کتکے ہوں گے جن کا رنگ کھلتا ہوا گندمی ہوگا، چہرہ نرم، پیشانی چوڑی، ناک موضوع اور آنکھیں بڑی ہوگی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہی خلیفہ ہے، ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پادری: عراق کی طرف سے ایک عالم آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کا بھیجا ہوا ہوگا، یہ عالم سیاہ رنگ کا ہوگا، اس کے زیر سایہ دلیران عرب ہوں گے، ان کی داڑیاں ہوگی، ان کا سب سالار ایک مضبوط جسامت اور شہسوار شخص ہوگا، اس کا سینہ کشادہ ہوگا، دونوں شانوں میں خاصا فاصلہ ہوگا، چہرے پر چیچک کے نشان ہوں گے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: ہم لوگ عراق ہی سے آئے ہیں، ہمارا علم سیاہ ہے اور اس کا نام رایت العقاب ہے، ہمارا سب سالار ایسا ہی ہے جیسا آپ نے کہا، ان کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پادری نے کتاب بند کر کے کہا، یہ شخص عظیم الشان فاتح ہوگا، تمام ملک شام ان کے ہاتھوں پر فتح ہو جائے گا، اب تم ان کے حالات مجھے سناؤ۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: لیکن ان کے حالات ایسے نہیں ہیں جو ذرا سی دیر میں بیان کیے جا سکے۔ پادری: یہ میں بھی سمجھتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں ان کے تمام حالات سنوں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: بہت اچھا، میں اس وقت تک کے تمام حالات آپ کو سناؤں گا۔ اس وقت چند پادری اور کچھ عورتیں آئی، پادری نے انہیں اپنے پاس بٹھا کر حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یہ اس گرجا کے دیندار مرد اور عورتیں ہیں، مرد راہب اور عورت راہبہ کہلاتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نفسانی خواہشات کو جانتے بھی نہیں، ہمیشہ کنوارا رہنے کا عہد کر کے گرجا میں داخل ہوئے ہیں اور اپنی تمام عمر عبادت و ریاضت میں گزار دینے کا عہد کر چکے ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: کیا مذہب عیسوی میں شادی نہ کرنے والوں کا رتبہ بڑا ہوا مانا گیا ہے؟ پادری: شادی نہ کرنا زبردست قربانی ہے،
اس سے ان کا رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ کیا تمہارے مذہب میں یہ بات نہیں ہے؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: ہمارے مذہب میں یہ بات نہیں، ہمارے ہاں شادی کرنا ضروری ہے۔ پادری: خیر تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات سناؤ۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: سنیے، ہمارے رہبر و ہادی، فخر انسان و فخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے معزز ترین خاندان میں سے تھے۔ ان کی 8ویں پشت میں ان کے جد اعلیٰ مرہ تھے۔ مرہ کے 3 بیٹے کلاب، تمیم اور ناکیس ہوئے۔ کلاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مورث اعلیٰ تھے۔ تمیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجودہ خلیفہ کے جد بزرگوار تھے، اور نکیز حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے مورث تھے۔ پادری: گویا حضرت خالد بھی قریش کے معزز ترین خاندان سے ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب تمہارے رسول سے 8ویں پشت میں مل جاتا ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: ہاں، نکیس کا بیٹا مخزوم تھا، جو تمام قریش میں کثیر العیال اور فارغ البال شخص گزرا ہے۔ بنی مخزوم کا مشہور قبیلہ اس شخص کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، چونکہ وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا مورث ہے، اس لیے حضرت خالد مخزومی کہلاتے ہیں۔ مخزوم کی نسل میں ایک شخص مغیرہ تمام قریش میں مشہور جنگجو اور بہادر شاہ سوار گزرا ہے۔ وہ تمام قریش کی فوج کا سردار تھا۔ اس کا لقب صاحب العناب پڑ گیا تھا۔ اس کا بیٹا ولید ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اسی ولید کے بیٹے حضرت خالد بھی ہے۔ ولید بن مغیرہ نہایت خوبصورت اور وجیح تھا۔ اس کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے اسے ریحانہ قریش یعنی قریش کا پھول بھی کہتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے سبھی نعمتیں عطا کی تھی۔ حسن و جمال کے علاوہ فصاحت و بلاغت، لیاقت و دولت اور حشمت بھی عطا فرمائے تھے۔ وہ تجارت بھی کرتا تھا اور زراعت بھی، اس لیے اس کی ریاست و عمارت بڑی ہوئی تھی۔ اس کے سینکڑوں باغ و بستان تھے، ہزاروں مویشی، بکریاں، گھوڑے اور اونٹ تھے۔ تجارت کا یہ عالم تھا کہ اس کی تجارتی کوٹھی میں بزازی سے لے کر جواہرات تک فروخت کے لیے موجود رہتے تھے۔ اس کے قافلے بیرون عرب میں تجارت کے لیے جاتے تھے۔ اس کے 20 ایجنٹ تھے جو مختلف ممالک میں جا کر خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ اس کی دولت کا یہ عالم تھا کہ اس کے خزانہ میں 1,00,000 دینار سرخ اور 10 لاکھ روپیہ ہر وقت نقد موجود رہتا تھا۔ انہی وجوہات سے وہ وحید القوم یعنی یگانہ قوم بھی مشہور تھا۔ لیکن اس کے تمول وزیر جاہ ہونے نے اسے اللہ تعالیٰ سے روگردان کر دیا تھا۔ وہ بتوں کا پرستار تھا۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور بتوں کے پرستاروں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی پرستش کی تلقین کی، تو ساری قوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑک اٹھی۔ قوم کے سرکردہ لوگوں نے متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنی شروع کر دی اور انہیں استغفر اللہ اذیت پہنچانی شروع کر دی۔ ولید بھی عداوت پر کمر بستہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو جس قدر اذیتیں پہنچائی گئی اور ان کے خلاف جس قدر ظالمانہ منصوبے بنائے گئے، ان میں سے زیادہ تر ولید ہی کے دماغی اختراع کا نتیجہ تھے۔ اگرچہ ولید سمجھ چکا تھا کہ اسلام حق ہے، قرآن شریف انسانی کلام سے بلاتر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن دولت کے غرور، امارت کے فخر اور قریش کے لیڈر ہونے کے ضام میں وہ حق و صداقت کو اختیار کرنے کی بجائے اس کی مخالفت میں احمقاً مصروف ہو گیا تھا۔ وہ آبائی جہالت کو نہ چھوڑ سکا۔ آخر اسلام کی مخالفت کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس کی امارت جاتی رہی، دولت خاک میں مل گئی اور وہ خود بھی مارا گیا۔ اسی ولید کے ایک بیٹے حضرت خالد بھی ہیں۔ ولید کے بیٹے تو بہت سے ہوئے، لیکن ان میں سے 7 مشہور ہیں۔
ان کے نام یہ ہیں: سمیان، آس، قیس، عبد الشمس، ولید تبتکریہ، ہشام، حمارہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں حضرت خالد، حضرت ہشام، حضرت حمارہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، باقی باپ کی طرح دولت اسلام سے محروم ہی رہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی سے تقریباً 20 سال قبل پیدا ہوئے۔ انہوں نے کفر کی آغوش میں آنکھ لی، کفر کی گود میں پرورش پائی اور کفر کی ہی عالم میں ہوش سنبھالا۔ ان کی والدہ کا نام لبابہ صغریٰ بنت حارث الحلالیہ تھا۔ لبابہ صغریٰ 3 بہنیں تھیں، ایک لبابہ صغریٰ، دوسری لبابہ کبریٰ جن کی کنیت ام فضل تھی، اور ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے ہوئی تھی۔ تیسری ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جن کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ اس طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی عزیزوں میں ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہوش سنبھالا تو انہیں ان کے والد نے تعلیم دلانی شروع کی۔